بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کہانی پوائنٹ۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے کہانی پوائنٹ کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آئیں نیلی حویلی کی 10ویں قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ انصر کے پپوٹوں کو جنبش ہوئی اور اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دیں۔ بستر کے ارد گرد اماں اور ابا کھڑے تھے۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اسے تیز بخار چڑھا تھا، اگرچہ اس کی شدت کم ہو چکی تھی مگر جسم سے جان ندارد تھی۔ ماسٹر حمید نے اسے لیٹے رہنے کا اشارہ کیا۔ اماں اس کی حالت دیکھ کر مسلسل روئے جا رہی تھی۔ سر میں درد کا احساس ہونے پر اس نے اپنے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی پھیلا کر اپنی پیشانی کے دونوں سروں پر رکھی اور انہیں قدرے مضبوطی سے پھیرتا ہوا ملا دیا۔ اس نے اپنے آنکھیں بھیج رکھی تھی۔ چند بار یہ عمل دہرانے سے اسے کچھ سکون محسوس ہوا۔ اب کیسے ہو بیٹے؟ ماسٹر حمید نے شفقت سے پوچھا۔ انصر کو اپنے دماغ پر بہت بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی بند آنکھوں کے سامنے ابھی تک وہی ڈراؤنا واقعہ گھوم رہا تھا۔ ماسٹر حمید کی آواز سن کر وہ خیالات کی دنیا سے باہر نکل آیا۔ میں ٹھیک ہوں ابا جان، اس نے آہستگی سے کہا۔ اسے بے حد شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ وہ اماں کے منع کرنے کے باوجود نیلی حویلی کی طرف کیوں گیا، اس لیے اب وہ ان سے مسلسل نظریں چرا رہا تھا۔ اچانک انصر کو ریاست کا خیال آیا تو ابا سے اس کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ بھی ٹھیک ہے، اسے بھی آج ہی ہوش آیا ہے۔ تم دونوں پورے 2 دن بے ہوش رہے۔ ماسٹر حمید نے انصر کو بتایا کہ جب وہ کھیتوں میں بے ہوش ہوئے تو خوش قسمتی سے ادھر سے کچھ کسان گزر رہے تھے۔ نیلی حویلی کے خوف کی وجہ سے اگر کسی کو نکلنا بھی پڑتا ہے تو وہ گروہ بنا کر نکلتے ہیں۔ اس رات بھی کچھ کسانوں کو کھیتوں سے لوٹنے میں دیر ہوئی تو سب ایک ساتھ نکلے۔ وہاں سے گزرتے ہوئے انہوں نے تم دونوں کی چیخوں کی آواز سنی تو دوڑے چلے آئے اور تمہیں پہچان کر گھر منتقل کیا۔ ویسے تمہارے ساتھ وہاں کیا واقعہ پیش آیا؟ ماسٹر حمید نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا۔ انصر نے انہیں حرف بہ حرف تمام آپ بیتی سنا ڈالی۔ ماسٹر حمید حیرانی اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات لیے اس کی باتیں سنتے رہے۔ ریاست اور انصر کے بے ہوش ہونے کی خبر گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلی تھی، اس لیے انصر کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے سارا دن لوگوں کا تانتا بندھا رہا۔ شاید اس کی وجہ حال ہی میں وارث اور اکرم کی موت کا واقعہ تھا۔ لوگ انصر کو دیکھتے، چہمگوئیاں کرتے اور واپس چلے جاتے۔ شام تک یہی سلسلہ جاری رہا۔ رات تک انصر کو بخار میں افاقہ ہو گیا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے اماں کو بتایا کہ وہ چہل قدمی کرنا چاہتا ہے تاکہ طبیعت بحال جائے۔ انہوں نے کچھ پسو پیش کیا لیکن پھر اس شرط پر اجازت دے دی کہ وہ گھر کے آس پاس ہی رہے گا۔ اماں سے اجازت لے کر انصر باہر نکلا اور ریاست کی طرف چل پڑا۔ اسے اس کی بے حد فکر ہو رہی تھی۔ وہ گاؤں میں اس کا اکلوتا بے لوث جگری یار تھا۔ انصر کو اب افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے اپنے ساتھ ریاست کی زندگی خواہ مخواہ خطرے میں ڈالی۔ وہ جانتا تھا کہ ریاست کچھ ڈرپوک ہے مگر پھر بھی وہ اسے ضد کر کے ساتھ لے گیا۔ اس لیے اب اس کو اپنے اس طرز عمل پر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں انصر ریاست کے گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو بھابھی نے دروازہ کھولا۔ سلام دعا کے بعد وہ اسے ریاست کے کمرے میں لے گئیں۔ انصر بھائی، آپ ناراض تو نہیں ہیں نا؟ ناراض کس بات پر بھابھی؟ انصر نے حیرت سے پوچھا۔ یہ آپ کو ضد کر کے نیلی حویلی کی طرف لے گئے تھے، انہوں نے مجھے سب بتا دیا ہے۔ بھابھی کے لہجے میں شرمندگی نمایاں تھی۔ انصر نے بھابھی کی بات سن کر چونک کر ریاست کی طرف دیکھا تو اس نے آنکھ مار دی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ چپ رہے۔ ریاست نے انصر کو شرمندگی سے بچانے کے لیے ساری بات اپنے سر لے لی تھی، مگر انصر نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ ریاست نے مداخلت کر دی۔ کیا ہی اچھا ہو اس موقع پر اگر تم ہم دونوں کو چائے پلا دو۔ اس کی بات سن کر بھابھی نے اسبات میں سر ہلایا اور چائے بنانے چلی گئی۔ بھابھی کے جانے کے بعد انصر نے ریاست کا بازو پکڑا تو وہ تیز بخار میں بھون رہا تھا۔ ٹھیک ہوں یار، طبیعت اب بہت بہتر ہے، شکر ہے جان بچ گئی۔ ریاست نحیف الفاظ میں بولا۔ ہاں اللہ کا شکر ہے، اس نے ہمیں دوبارہ زندگی بخشی۔ انصر نے گہرا سانس لیا۔ مگر ایک بات میرے دماغ میں اٹکی ہوئی ہے۔ کون سی بات؟ ریاست ہکلایا۔
تم نے کہا تھا اس طرف جو بھی جاتا ہے زندہ واپس نہیں آتا، تو پھر ہم... انصر نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اچھا، اب تمہیں اس بات پر بھی اعتراض ہے کہ اتنے خطرناک ایڈونچر کے بعد ہم دوبارہ سانس کیوں لے رہے ہیں؟ شکر کرو ادھر سے کچھ کسان گزر رہے تھے، ورنہ... ریاست نے بات کرتے کرتے ہلکی سی جھرجھری لی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وارث اور اکرم کی سرکٹی لاشیں آ گئیں۔ نہیں، میری بات کا یہ مطلب نہیں۔ انصر کو اس موقع پر اپنی بات غیر مناسب معلوم ہوئی۔ چند لمحوں کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ دونوں سوچ رہے تھے کہ جس طرح کے حالات کا انہوں نے سامنا کیا ہے، ایسے میں ان کا زندہ بچ جانا واقعی کسی معجزے سے کم نہیں۔ ایک بات پوچھوں؟ انصر نے اجازت طلب کی تو ریاست اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نے سنا ہے چڑیلیں کبھی کبھی عاشق بھی ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ چڑیل تم پر عاشق ہو جاتی تو پھر تمہارا کیا بنتا؟ انصر کی حصے ظرافت جاگ اٹھی۔ مجھ پر اب کس نے عاشق ہونا ہے؟ میری تو شادی ہو چکی ہے، ریاست نے آہ بھرتے ہوئے کہا۔ یعنی تمہارے دل میں ابھی بھی خواہش ہے کہ تم پر کوئی عاشق ہو؟ انصر نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ یہ بات تم نے اپنی بھابھی کے سامنے کہہ دی تو وہ میرا خون پی جائے گی، ریاست نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ تمہارا کہنے کا مطلب یہ ہے بھابھی ڈریکولا ہے؟ انصر نے بھنوے سکیڑتے ہوئے کہا۔ بھابھی ڈریکولا یہ کس بلا کا نام ہے؟ ریاست نے گھبراہٹ آمیز لہجے میں کہا۔ تم نے ابھی تو کہا وہ تمہارا خون پی جائیں گی، اوپر سے تم نے انہیں بلا کا اضافی لقب بھی دے ڈالا ہے۔ تم بھابھی کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتے ہو؟ انصر نے مصنوعی غصے سے کہا۔ وہ اسے تنگ کرنے کے موڈ میں نظر آ رہا تھا۔ پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو، نہ میں کسی چڑیل کو جانتا ہوں، نہ بلا کو، اور نہ ہی میرا کوئی ڈریکولا جاننے والا ہے۔ ہاں البتہ... ریاست نے سر کھجاتے ہوئے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ ہاں ہاں بولو بولو، اب رک کیوں گئے؟ انصر نے پرجوش لہجے میں پوچھا۔ ہاں البتہ عاشق حسین کو جانتا ہوں جو بازار میں گنڈیریاں بیچتا ہے، ریاست نے بھول پن سے کہا تو انصر نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی۔ اب اتنے معصوم مت بنو، میں بھابھی کو بتاتا ہوں کہ تم نے انہیں کیا کیا لقب دے ڈالے ہیں۔ انصر نے چڑھائی کر دی۔ کیا لقب دیے ہیں؟ ریاست نے پھر سے سر کھجاتے ہوئے کہا۔ کیا تم نے نہیں کہا کہ وہ تمہارا خون پی جائیں گی؟ انصر نے اسے یاد دلایا۔ ہاں یہ بات تو میں نے کہی تھی۔ ریاست سوچ میں پڑ گیا۔ اب یہ بتاؤ خون کون پیتا ہے؟ بتاؤ بتاؤ۔ انصر اس کے منہ سے اپنی مرضی کے الفاظ نکلوانا چاہتا تھا۔ ڈریکولا۔ اوہ میرے خدایا، یہ میں نے کیا کہہ دیا؟ ریاست نے گھبرا کر کہا۔ شکر ہے تمہیں یاد آ گیا۔ اب میں بھابھی کو بتاتا ہوں کہ تم نے انہیں ڈریکولا کہا ہے، پھر وہ تمہاری اچھی خاطر مدارت کریں گی۔ انصر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ انصر بھائی کس ڈریکولا کی بات کر رہے ہیں؟ بھابھی نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا تو ریاست گھبرا گیا۔ بھابھی ریاست کے لیے گرم دودھ اور اس کے لیے چائے لے کر آئی تھی۔ کچھ نہیں بھابھی، وہ میں کہہ رہا تھا انسان کا رنگ ڈر میں کوئلے کی طرح ہو جاتا ہے۔ آپ کو لگا میں نے ڈریکولا کہا ہے؟ انصر نے بات بدل دی۔ بھابھی نے کچھ سمجھ نہ آنے والے انداز میں سر ہلایا اور دوبارہ کچن میں چلی گئی۔ تم سچ مچ شیطان کی پڑیا ہو، ریاست نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پر بڑی دوا منہ میں رکھی اور نیم گرم دودھ کے ساتھ گھونٹ بھر کر نگل گیا۔ انصر چائے پیتا رہا۔ اس دوران ہلکی پھلکی باتیں بھی ہوتی رہیں۔ کچھ ہی دیر میں ریاست پر دوا کے اثرات ظاہر ہونے لگے اور اس پر غنودگی طاری ہو گئی۔ انصر کی چائے بھی ختم ہونے کو تھی۔ اس نے آخری گھونٹ گلے میں انڈیلا اور اس سے الوداعی سلام کر کے گھر کی راہ لی۔ اس نے سوچا ریاست جتنا آرام کر لے اتنا ہی اس کے لیے بہتر ہے۔ گھر واپس جاتے ہوئے اس کے دماغ میں پھر وہی منظر آ گیا جو اس نے اور ریاست نے کھیتوں میں دیکھا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ گاؤں میں مشہور پر اسرار کہانیاں واقعی سچ ہیں، لیکن اس کی جھلک وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ انصر گھر لوٹا تو اماں اور ابا خلاف معمول جاگ رہے تھے۔ وہ اس کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ انصر ان کے پاس بیٹھا تو اماں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ میرا لال پتر، تجھے کچھ ہو جاتا تو پھر ہمارا کیا ہوتا؟ ہم تو جیتے جی مر جاتے۔ اماں نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے کچھ نہیں ہوا اماں، میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ انصر نے اماں کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ اس نے اماں کو دبانا شروع کر دیا تاکہ وہ سو جائیں، لیکن آج نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ پتہ ہے پتر، میں تمہیں کیوں نیلی حویلی کی طرف جانے سے منع کر رہی تھی؟
اماں کے سوال پر انصر چونک اٹھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ جس بھوت کو تو نے وہاں دیکھا تھا پتر، تجھے پتا ہے وہ کس کا ہے؟ اماں کے دوسرے سوال پر بھی انصر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ چودھرانی نیک بخت تھی، چودھرانی عمر دراز کی بیوی۔ اماں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا چھوٹی چودھرانی؟ انصر کو ایسے لگا جیسے کسی نے اس پر 1000 واٹ کا کرنٹ چھوڑ دیا ہو۔ جی پتر، چھوٹی چودھرانی، چودھری عمر دراز کی بیوی نیک بخت۔ تو جانتا ہے نا، وہ میری بچپن کی سہیلی تھی، وہ تم سے بہت پیار کیا کرتی تھی، اس کے بھوت نے شاید اسی لیے تمہیں زندہ چھوڑ دیا۔ انصر کو یہ انکشاف سن کر زور کا جھٹکا لگا۔ چودھری عمر دراز نیک بخت پر بہت ظلم ڈھایا کرتا تھا، وہ اسے بالکل پسند نہیں کرتا تھا، حالانکہ وہ بے حد صابر، شاکر اور نیک سیرت عورت تھی، لیکن چودھری عمر دراز کو اس کی بالکل پرواہ نہیں تھی۔ وہ نیک بخت کو پاؤں کی جوتی کے برابر سمجھتا تھا۔ چودھری عمر دراز کی ماں اپنے بیٹے کو روکا کرتی تھی کہ وہ اس پر اتنے ظلم نہ کیا کرے، اور پھر ایک دن گاؤں میں خبر پھیل گئی کہ عمر دراز کی ماں اچانک آگ لگنے سے جل مری ہے۔ اتنا کہہ کر اماں خاموش ہو گئی۔ پھر کیا ہوا اماں؟ انصر نے بےتابی سے پوچھا۔ اس کی موت کے کچھ عرصے بعد چودھرانی نیک بخت کو چودھری عمر دراز کے کسی ایسے راز کا پتہ چل گیا تھا جس کی وہ چشم دید گواہ تھی۔ عمر دراز کو خطرہ تھا کہ وہ یہ بات کہیں گاؤں والوں کو نہ بتائے۔ بس یہی سوچ کر عمر دراز ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گیا۔ وہ بیچاری کسی طرح جان بچا کر حویلی سے بھاگ نکلی اور ہمارے گھر آ گئی۔ اماں نے گہرا سانس لے کر توقف کیا۔ کیا ہمارے گھر؟ انصر حیرت زدہ نظروں سے اماں کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں پتر، نیک بخت ہمارے گھر آ گئی۔ عمر دراز بھی اس کے پیچھے پیچھے اپنی بندوں کو لے کر ہمارے گھر آ گیا۔ نیک بخت کو اپنی موت نظر آ رہی تھی، اس لیے اس نے عمر دراز کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ عمر دراز نے زبردستی ساتھ لے جانے کی کوشش کی تو تیرے ابا اس کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو گئے اور صاف صاف بتا دیا کہ وہ اس طرح نیک بخت بہن کو یہاں سے لے کر نہیں جا سکتا۔ انصر نے ماسٹر حمید کی طرف دیکھا جو خاموشی سے دونوں کی باتیں سن رہے تھے۔ پھر کیا ہوا اماں؟ انصر نے بے چینی سے پوچھا۔ کیا بتاؤں بیٹا، گاؤں کے بڑے بوڑھوں نے تیرے ابا کو سمجھایا بجھایا تو وہ اس شرط پر بھیجنے پر راضی ہو گئے کہ نیک بخت کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ گاؤں کے معزز لوگوں نے اپنی ضمانت پر تیرے ابا کو راضی کیا کہ وہ اسے چودھری عمر دراز کے ساتھ جانے دے۔ اس طرح نیک بخت چودھری عمر دراز کے ساتھ چلی گئی، مگر اگلے روز خبر آئی کہ نیک بخت بھی پر اسرار آگ لگنے سے زندہ جل کر مر گئی ہے۔ سہیلی کو یاد کر اماں کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگ گئے۔ پورے گاؤں میں مشہور ہو گیا کہ چھوٹی اور بڑی چودھرانی کو بدروحوں نے آگ لگائی ہے۔ پھر نیلی حویلی کے بارے میں عجیب و غریب خبریں پھیلنے لگی کہ وہاں بدروحیں پھرتی ہیں۔ نیلی حویلی کی رونقیں ختم ہو گئیں کیونکہ نیک بخت اور بڑی چودھرانی کی وجہ سے لوگ وہاں جاتے تھے، مگر ان دونوں کے بعد یہ کہانی ختم ہو گئی اور دوسری کہانی شروع ہو گئی۔ نیلی حویلی میں روز عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ ایک دن تو خبر آئی کہ چودھری عمر دراز کے ایک ملازم کا بدروح نے کان بھی چبا ڈالا ہے۔ اماں دم لینے کے لیے رکی۔ اوہ میرے خدایا! انصر کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اسے یاد آیا کہ ریاست اور اسے چودھری عمر دراز کی حویلی کے گیٹ پر جو ملازم ملا تھا اس کا کان بالکل ایسا ہی تھا جیسے کسی نے اسے چبایا ہو۔ چودھری عمر دراز نے ان واقعات کے بعد نیلی حویلی چھوڑ دی اور نئی حویلی میں چلا آیا۔ اس کے بعد سے نیلی حویلی کی طرف کوئی نہیں جاتا۔ لوگوں نے کئی بار ان بدروحوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اکثر وہ رات کو حویلی کے ارد گرد پھرتی نظر آتی ہیں۔ سب ڈر گئے ہیں، اس لیے کوئی بھی ادھر نہیں جاتا۔ میں بھی تجھے اسی لیے کہتی تھی ادھر نہ جانا۔ نیلی حویلی کے صحن میں عمر دراز کی ماں اور نیک بخت کی قبر بھی ہے۔ خیر، مجھے لگتا ہے نیک بخت نے شاید تجھے پہچان لیا تھا کہ تو میرا بیٹا ہے اور اس نے تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اماں اتنی بات کر کے خاموش ہو گئی۔ انصر ان کے پاؤں دباتا رہا حتیٰ کہ وہ سو گئی۔ انصر نے ریاست کی زبانی نیلی حویلی کے جو پر اسرار واقعات سنے تھے، اماں کی باتیں ان کی تصدیق کر رہی تھیں۔ سب واقعات میں ایک ہی بات مشترک تھی کہ نیلی حویلی بہت سارے ظالم کی اکلوتی چشمدید گواہ تھی۔ اس ویران جگہ کی پر اسرائیت نے
گاؤں کے باسیوں کی زندگیوں پر گہرے اثرات مرتب کیے تھے۔ انصر کے سامنے بہت ساری باتیں آشکار ہو گئی تھیں۔ اسے بالکل امید نہیں تھی کہ یونان سے واپسی پر اسے ایسے واقعات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ تو سکون کی خاطر اپنوں سے ملنے کے لیے گاؤں واپس لوٹا تھا، مگر حالات کروٹ لے چکے تھے۔ اب یہ وہ گاؤں نہیں رہا تھا جہاں وہ آزادی سے گھومتا پھرتا تھا۔ ریاست کی زبانی نیلی حویلی کے واقعات سن کر اسے یقین نہیں آ رہا تھا، مگر خود اس پر بیتنے والے واقعے اور پھر اماں کی باتیں اس کے ذہن میں تیزی سے گردش کر رہی تھی۔ اماں سو چکی تھی، ابا بھی اپنی چارپائی پر لیٹے خراٹے لے رہے تھے۔ انصر نے تمام باتوں کو ذہن سے جھٹک کر دوا کی آخری خوراک لی اور سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے آئندہ نیلی حویلی کی طرف جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس پر نیند نے غلبہ پا لیا اور اس کی آنکھیں بوجھل ہونے لگیں۔ اس رات خوب بارش ہوئی۔ آنے والے دن کس قدر ہنگامہ خیز ہوں گے اس بات سے بے خبر انصر گہری نیند سویا رہا۔